قابل صد احترام محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے ایک آیت مبارکہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا جائے مجھ کو، آپ کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں گزشتہ جمعات میں عرض کر چکا ہوں، پھر ایک جمعہ میں میری معروضات تھیں کہ نماز میں خشوع خضوع ہونا چاہیے۔ آج کی اس گفتگو میں یہ عرض کروں گا کہ نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد میں اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ میرے عزیز و دوستو، نماز کی اہمیت کے بارے میں تو آپ سب حضرات خوب آگاہ ہیں۔ قرآن پاک میں بار بار نماز کا تذکرہ اور مختلف طریقوں سے، مختلف پیرائے سے نماز کا ذکر، اور قرآن پاک میں تقریباً 700 دفعہ نماز کا تذکرہ نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ شاید کسی موضوع پر بھی اتنی کثیر انداز میں کثرت کے ساتھ گفتگو قرآن مجید میں نہیں ہے جتنی نماز کے بارے میں ہے۔ اور میرے عزیز و دوستو، یہ بات آپ حضرات ذہن میں بٹھا لیں کہ نماز کے سلسلہ میں مردوں کے احکام اور ہیں اور عورتوں کے احکام اور ہیں۔ مردوں کے جو دیگر احکام ہیں ان میں سے ایک حکم ہے نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا۔ چنانچہ علماء نے لکھا کہ نماز وہی مقبول ہوگی جو مسجد میں ادا ہوگی۔ مقبول کا مطلب یہ ہے کہ پورا اجر اور ثواب اسی نماز پر مرتب ہوگا جو انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ ادا کریں گے۔ اس بات پر میں متعدد احادیث اور اقوال صحابہ آپ کے حضرات کی خدمت میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ تو میرے عزیز و دوستو، میں نے یہ عرض کر دیا کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کامل درجہ کی نماز جو اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچے وہ وہی ہے جو مسجد میں آ کر ادا کی جائے۔ اس پر میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ ایک صحابی نابینا تھے، تو عذر کی بنا پر وہ حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی رہبر نہیں، کوئی قائد نہیں جو مجھے پکڑ کر مسجد میں لا سکے۔ گھر ذرا مسجد سے دور ہے، آنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، تو اگر آپ مجھے یہ اجازت دے دیں یا اگر آپ مجھے رخصت عنایت فرما دیں، میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر کو قبول فرمایا اور رخصت دے دی، ٹھیک ہے تم گھر میں نماز پڑھ لیا کرو۔ اب وہ صحابی اپنی جگہ سے مڑتے ہیں واپس گھر جانے کے لیے، تو پیچھے سے آواز دی، بات سنو جی یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے گھر میں، تمہارے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے؟ کیا تمہارے گھر میں، کیا تم اذان کی آواز کو اپنے کانوں سے سنتے ہو؟
عرض کیا جی یا رسول اللہ اذان کی آواز تو آتی ہے. فرمایا نہیں پھر تمہیں مسجد میں آنا پڑے گا. اب یہاں پر علماء نے لکھا کہ سرکار نے پہلے اجازت دی لیکن پھر پیچھے سے کال کی اور آواز دی اور فرمایا کہ ادھر آؤ بات سنو ذرا وضاحت کرو اس کی وجہ کیا ہے. تو علماء نے لکھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر کو قبول فرماتے ہوئے اجازت تو دے دی لیکن پھر بذریعہ وحی آپ کو یہ بتایا گیا کہ نہیں یہ کوئی عذر نہیں ہے, اسے روکو اور اس سے اجازت اسے جو رخصت دی ہے وہ واپس کرو. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے تو پھر تمہاری مسجد کے علاوہ نہیں گنجائش نہیں. خیر حکم کیا ہے, جماعت کے ساتھ نماز کا حکم کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ جس طرح نماز فرض ہے بلکہ فرض عین ہے اسی طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بھی فرض عین ہے. کیوں بھائی؟ اچھا بڑا ہلکا کر دیتے ہیں ہم اس بات کو کہہ کر کے کوئی نہیں جماعت تو واجب ہے. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں سنت ہے. سنت تو خیر نہیں, بالکل نہیں ہے. واجب کے بارے میں اقوال موجود ہیں, کہا جا سکتا ہے واجب ہے. تو یاد رکھنا واجب بھی فرض کے درجے میں ہوتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ جس طرح نماز فرض عین ہے اسی طرح تندرست بالغ صحیح سالم مسلمان کے لیے جماعت میں شرکت بھی فرض عین ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہر مذہب میں تھا. عیسائیت کے لیے عبادات کے لیے جگہ مقرر عیسائیوں میں بھی تھی, یہودیوں میں بھی تھی. پہلے جو مذاہب تھے ان مذاہب میں نماز کے لیے ان کی عبادت کے لیے جگہ مقرر کی جاتی تھی. چنانچہ آج بھی یہ گرجے یا یہ مندر یا یہ جو کلیسا یا اس ٹائپ کی جو ان کی عبادت گاہیں ہیں آج بھی موجود ہیں. بالکل اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی نماز جیسے اہم فریضہ کی ادائیگی کے لیے مسجد کا حکم دیا گیا. البتہ اس امت کے ثواب میں وسعت کر دی گئی. پہلے لوگوں کے لیے یہ تھا کہ مسجد ہے بس ایک محدود احاطہ, لیکن اس امت کے لیے اللہ پاک نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا. جہاں چاہو تم مسجد بنا لو اور وہاں پر جا کر نماز پڑھنا شروع کر دو. یہ ابھی کل کی بات ہے, مجھے یاد آ گیا. یہ سندھ میں حکومتوں کی طرف سے کچھ مساجد کو گرایا جا رہا تھا, تو وہ ہمارے ایک عالم ہیں, بزرگ ہیں, انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی کہ مساجد کو کیوں گرایا جا رہا ہے. وہاں پر ایک سوال جج نے کیا اس مولوی صاحب سے کہ مولوی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کسی سرکاری جگہ پر مسجد بن سکتی ہے؟ بھائی صاحب مولوی صاحب نے یہ جواب میں کہا کہ مسجد بننی ہی سرکاری جگہ پر چاہیے, کیونکہ سرکار کی اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے. مسجد تو بننی ہی سرکاری جگہ پر چاہیے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا ہوں پورے روئے زمین کو اللہ رب العزت نے مسجد قرار دے دیا اس امت پر. لا الہ الا اللہ. اب میں چند ایک احادیث آپ حضرات کو جماعت کی اہمیت پر بیان کرتا ہوں, سناتا ہوں. چنانچہ مسند امام احمد کی یہ روایت ہے اور طبرانی شریف کی روایت ہے. عن معاذ بن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق من سمع منادی اللہ ینادی صلاۃ فلا یجیبہ. مسند احمد ابن حنبل کی یہ روایت حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ الجفا کل الجفا، ظلم پر ظلم، یہ ظلم پر ظلم ہے، کھلا ظلم ہے. الجفا کل الجفا، یہ جفا پر جفا ہے، یہ ظلم پر ظلم ہے. والکفر سراسر کفر ہے، والنفاق سراسر نفاق ہے اس شخص کے بارے میں جو اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے، اپنے کانوں سے سنے کہ وہ مؤذن اسے مسجد میں نماز کے لیے بلا رہا ہو. فرمایا سراسر ظلم، سراسر کفر، سراسر نفاق ہے اس شخص کا فعل اور عمل جو مؤذن کی اذان کو سنے اور سن کر مسجد میں نہ آئے. اسی اذان سننے اچ کو نہیں پڑھی لے ہلے بچارا ٹائم پہ ہم اذان سنتے ہیں کانوں میں مار دیتے ہیں. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. دوسری روایت جو مسلم شریف کی ہے، لا الہ الا اللہ، عن ابن مسعود، حضرت ابن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں قال من سرہ ان یلقى اللہ تبارک و تعالی عند مسلما. توجہ ہے بڑی سرکار کی اس بارے میں کھلی واضح فرمان. من سرہ اللہ، من سرہ فرمایا کہ ان یلقى اللہ تبارک و تعالی مسلما، جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ وہ کل قیامت والے دن اللہ تعالی کے سامنے اس حال میں کھڑا ہو کہ وہ مسلم ہو. کیوں جی؟ میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ کے دربار میں کس حالت میں پیش ہو؟ مسلمان ہو کر حالت اسلام میں ہم پیش ہوں. تو اس کے لیے سرکار نے نسخہ بتایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے اس حالت میں کہ حالت اسلام میں، اسے یہ چاہیے فَلْيُحَافِظْ، اسے یہ چاہیے کہ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادِي بِهِنَّ. جو چاہتا ہے کہ وہ حالت اسلام میں اللہ کے ساتھ ملاقات کرے، اس پر یہ لازم ہے کہ وہ نمازوں کو ایسی جگہ پر پڑھے جہاں اذان دی جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ نہیں فرمایا کہ وہ نمازیں پڑھے. نماز تو ہے ہی ہے نا، کیوں بھائی؟ نماز تو ہے ہی ہے. وہ تو میں نے کہا کہ 700 دفعہ قرآن میں حکم آیا نماز کا. لیکن فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ حالت اسلام میں رب سے ملاقات کرے، وہ نمازوں کو ایسی جگہ پر پڑھے جہاں پر آذان ہوتی ہے. یعنی کہاں پڑھے؟ مسجد. اور میرے عزیزو دوستو، یہ بات سنت سے بھی ثابت ہے. چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علمنا سنن الہدا. اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں بڑی پیاری پیاری سنتیں بتائی ہیں. سنن الہدا، ہدایت کے رستے بتائے ہیں. سنن تو ویسے لفظی معنی تو راستہ ہوتا ہے نا. سنت کی جمع ہے سنن، راستہ. ہدا یہ بھی آپ سمجھتے ہیں ہدایت کا راستہ. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یعنی مجھ کو اور آپ کو سنت کے بڑے پیارے پیارے رستے بتائے. اور وہ سنن ہدا کیا ہے کہ وَإِن مَّن سُنَنَ الْهُدَىٰ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤْذَنُ فِيهِ. اور سنن ہدا میں سے یہ ہے کہ نماز کو وہاں پڑھا جائے جہاں پر اذان دی جاتی ہے. ہاں جی. تو بھائی میرے اور آپ پر کتنا یہ بات لازم ہو گیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے ساتھ ملاقات کرنی ہے حالت اسلام میں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھو.
سرکار فرماتے ہیں سنن الہدا میری طرف سے جو ہدایت کا وہ کیا کہتے ہیں پلان ہے، پڑھو اور مسجد میں جماعت کے ساتھ چلو۔ اللہ اکبر۔ اور بھائی اگلی بات سنیں، نماز کے اہتمام کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے 2 انتظام ہیں۔ جماعت کے اہتمام کے لیے 2 انتظام۔ میں نے اور آپ نے تو یہ سنا کہ ایک ہی اہتمام ہے کہ اذان دی جاتی ہے، کیوں جی؟ یہی سنا نا کہ اہتمام تو ایک ہی ہے، بندوبست تو ایک ہی ہے کہ اذان ہو، کانوں میں اذان کی آواز پڑے تو مسجدوں میں چلے جاؤ۔ لیکن حدیث یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 انتظام فرمائے۔ اس کے لیے طبرانی شریف کی یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں یبعث مناد عند حضرت کل صلاۃ، جب بھی مسجد میں نماز کے لیے حاضری کا وقت ہوتا ہے، حاضری کا کیا مطلب؟ یعنی اذان دی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اذان دی جاتی ہے۔ جب یعنی آسان لفظوں میں کہ اذان دی جاتی ہے، تو یہ تو پہلا انتظام ہو گیا حاضری کا۔ دوسرا انتظام اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ فرمایا کہ جب فَيَقُولُ، پھر اللہ تعالیٰ ان گلیوں، ان چراہوں، ان محلوں میں فرشتوں کو کھڑا کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ دوسرا، یہ سمجھیں کہ سیکنڈ ڈائمینشن، کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو کھڑا کرتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں؟ یبن آدم، اے ابن آدم، قومو، اٹھو، فَأَطْفَعُوا، قومو فَأَطْفَعُوا مَا اَقَعْتُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اٹھو، اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، اذان کی آواز ہو چکی ہے، اٹھ جاؤ، مؤذن نے نماز کے لیے بلا لیا ہے، اٹھ جاؤ اور کیا کرو؟ اٹھو، قومو، اٹھو، کیا کرو؟ اطفعوا ما اقعدتم علی انفسکم، وہ آگ جو تم نے اپنے اوپر جلا رکھی ہے، مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے اس آگ کو اپنے اوپر بجھا دو۔ کوئی گل پلے پیری کوئی نہ، اللہ تہاڈا بھلا کرے۔ وہ آگ جو تم نے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، یعنی اللہ کی طرف سے ناراضگی کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے اوپر جلا رکھی ہے، فرشتہ یہ کہتا اٹھو، سٹینڈ اپ، کھڑے ہو جاؤ اور مسجد میں جا کر اس آگ کو بجھانے کا انتظام کرو۔ اب حضرات ذرا توجہ فرما لیں، مختصر بات کر کے میں آگے چلتا ہوں۔ نماز پڑھ لی، میں اس کی بات نہیں کر رہا، پڑھ لی، میں کر رہا ہوں جماعت میں شرکت نہیں کی۔ دیکھیں جی، نماز پڑھ لی اس کی بات نہیں ہے، میں نے کہا میرا موضوع نماز نہیں، جماعت کے ساتھ نماز ہے میرا موضوع۔ جس شخص نے جماعت کے ساتھ مثلا فجر نہیں پڑھی، گویا کہ اس پر اللہ کی ناراضگی اور غصہ اور وہ جو آگ ہے وہ جل پڑی۔ اگر فجر میں شرکت کر لیتا تو وہ آگ بجھ جاتی، نہیں بجھائی۔ پھر ظہر کا وقت آ گیا، اللہ تعالی محفوظ فرمائے ظہر میں بھی نہیں آیا، تو وہ آگ تو اور بھڑک اٹھی۔ ظہر کا وقت نماز پڑھ لی لیکن مسجد میں نہیں آیا، پھر عصر کا وقت آ گیا، تجھے ایسا کچھ عصر کا وقت آ گیا، پھر مغرب کا وقت آ گیا، پھر عشاء کا وقت آ گیا۔ الامان الحفیظ، الامان الحفیظ، الامان الحفیظ، انتہائی کم قسمتی ان لوگوں کے لیے کہ جن کے کئی کئی دنوں کی جماعتیں رہ جاتی ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہو آمین۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا جی، آگے سنیں،
جو نماز پڑھتا ہے اس کے لیے اور وعدے ہیں، لیکن جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک اور وعدہ، جماعت کے ساتھ نماز۔ چنانچہ در منصور میں بروایت ابو داود اور بروایت ابن ماجہ، یہ روایت منقول ہے در منصور میں، عن قتادہ ابن ربعی رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے انی افترضت علی امتک 5 صلوات، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، آپ کی امت پر۔ کتنی جی؟ ہاں جی، افترضت علی امتک 5 صلوات، 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی، جس حدیث میں اللہ کا فرمان نقل کیا جائے اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی، اور اللہ کیا فرماتا ہے وَعَهِدْتُ عِنْدِي عَهْدًا، میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر دی، اپنے اوپر یہ بات لازم کر دی۔ توجہ، یعنی میں نے یہ عہد کر لیا۔ کیا عہد کیا؟ فرمایا کہ انہو من حافظ علیہن لوقتہن ادخلہ الجنت عہدی، کہ جو شخص نماز کو اپنے وقت پر جماعت کے ساتھ پڑھے گا میں نے اپنے اوپر اس کے لیے لازم کر لیا کہ اسے ضرور جنت میں داخل کروں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور آگے ابھی بات بس نہیں ہوئی، وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ، اور جو جماعت کا اہتمام نہیں کرتا، جو جماعت کا اہتمام نہیں کرتا، فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِي، اس کے بارے میں میرا کوئی عہد نہیں، کوئی وعدہ نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے جی؟ بار بار میں کہہ رہا ہوں، کس کے حق میں؟ نمازی کے حق میں نہیں، نمازی کے حق میں نہیں۔ جو نماز پڑھے گا نا، جماعت کی پرواہ کرے یا نہ کرے، مسجد میں آئے یا نہ آئے، اس کے بارے میں اللہ کا کوئی عہد نہیں، لیکن یہ عہد اس کے لیے ہے جو نماز کو اپنے وقت پر مسجد میں آ کر ادا کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے مجھ پر لازم ہے، میں نے اپنے ساتھ یہ وعدہ کیا ہوا، پرومس کیا ہوا ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کر کے چھوڑوں گا۔ اچھا جی آگے سن لیں، حدیث میں آتا ہے، یہ 5ویں حدیث میں سنا رہا ہوں، ترمذی شریف کی روایت ہے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی 40 فی جماعت، جس شخص نے 40 روز تک مسجد میں آ کر نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، اور اس حالت میں پڑھی کہ یدرک التکبیرۃ الاولی، اس نے پہلی تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ کو پا لیا، کتنے یوم؟ 40 دن۔ مشہور حدیث ہے، ترمذی شریف کی، آپ نے بارہا سنی۔ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا جس شخص نے 40 یوم جماعت کے ساتھ تکبیر اولا کے اہتمام کے ساتھ مسجد میں جماعت کی، اللہ تعالی اسے 2 انعام عطا فرمائے گا۔ کتنے انعام؟ فرمایا کہ کتب لہ براءتان، کتبہ کا مطلب لکھ دی گئی، اس کے لیے 2 براتیں کتبہ لکھ دی گئی ہیں، لکھ دی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے، ہائے ہائے، کہ اللہ کسی کے نیک عمل کو لکھ کر پھر مٹاتا نہیں، گناہوں کو تو مٹاتا،
गुनाह दे बारे ते रब बहाने लफ्ज़ है ना, वो फारसी का एक मुहावरा है कि रहमत हक बहाना में जो यद, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत तो बख्शने के बहाने ढूंढती है, लेकिन नेकी किसी की लिख ली, अकीदा ठीक है, मुसलमान है, अकीदा ठीक है, अल्लाह मिटाता नहीं। दो परवाने कौन से? फरमाया बराअतुम मिनन नार व बराअतुम मिनन निफाक। एक तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम से आजादी दे देगा और दूसरा अल्लाह ताला उसे निफाक से बरी कर देगा। अच्छा जी, जो नमाज अकेले पढ़ी जाए एक नमाज का सवाब होता है, जो नमाज जमात के साथ पढ़ी जाए 27 नमाजों का सवाब होता है। चुनाचे हदीस में आता है और ये रवायत है मुस्नद इमाम मालिक से, बुखारी शरीफ से, मुस्लिम शरीफ से और तिरमिजी शरीफ से। अन इब्न उमर अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सलातुल जमाअती अफज़लु मिन सलातिल फज्र। ठीक है ना जी, कि जो शख्स जमात के साथ नमाज पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत एक नमाज के बदले में 27 नमाजों का अजर अता फरमाएगा। कितना जी? अच्छा बाप मुझे ये बताएं, जिस शख्स ने 5 नमाजें घर में पढ़ी या जमात के बगैर पढ़ी उसे कितनी नमाजों का सवाब मिला? 5 का। 5 पढ़ी तो 5 का मिला। और जिसने 5 नमाजें जमात के साथ मस्जिद में आकर पढ़ी, एक का 27 तो 5 का, अच्छा खुद हिसाब ला ले, 135 हो गई। लो जी 5 नमाजें पढ़ी तो कितना अजर मिला? दसो यार एक। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर हमें पता चले ना कि फलानी जगह पर 10% डिस्काउंट है, हम 2 घंटे पैदल चल के जाएंगे, डिस्काउंट लगी है जी उत्थे, और इतवार बाजार लगा है और तो जुमा बाजार लगा है, जाएंगे। लेकिन इधर अल्लाह हमें तवज्जो की तौफीक अता फरमाए। अगली हदीस, अच्छा भाई अगली हदीस में तो हद ही हो गई, ऐसा हद ही हो गई, आप सुनेंगे दंग रह जाए, हद ही कर दी। जमात में शरीक होने वालों के लिए, जिन्होंने पंजाबी के अंदर ना अपील कर छड़ी। फरमाया बुखारी शरीफ में ये रवायत है जो मैं नकल कर रहा हूं, और इसी रवायत इसी मफहूम के साथ मिलते जुलते अल्फाज के साथ ये रवायत मौजूद है जनाब दीगर हदीस की किताबों में, जिसमें मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी और इब्ने माजा, इन 4 बड़ी किताबों में मिलते जुलते अल्फाज के साथ मफहूम यही, और जो मैं अल्फाज नकल कर रहा हूं ये बुखारी के हैं। अन इब्ने उमर अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुर रजुली फी जमाअतिन तुज़अफ़ु अला सलातिही फी बैतिही व सूक़िही 25 ज़िअफ़न। कि जो शख्स, फरमाया कि जो शख्स जमात के साथ नमाज पढ़े और अल्लाह ताला उसके अजर, उसको कितना अजर अता फरमाया? फरमाया बनिस्बत उस शख्स के जो अपने घर में नमाज पढ़ ले या अपने बाजार में, कोठी, कारखाने, बंगले, फैक्ट्री में नमाज पढ़ ले, उस शख्स की बनिस्बत जो शख्स मस्जिद में आके जमात के साथ नमाज पढ़ेगा अल्लाह ताला उसे 25 गुना अजर अता फरमाएगा। कितना जी? बोले जरा, अब इस हदीस को समझते हैं जरा, बड़ी मजे वाली बात। हाँ जी, हजरत शेख ने भी लिखा, फज़ाइल अमाल में भी हजरत शेख ने लिखा कि दुगना किसे कहते हैं जी? डबल करना। हदीस में लफ्ज आया है कि ज़िअफ़न, ज़िअफ़न का मतलब होता है, फरमाया कि कितना? 25 ज़िअफ़न, 25 गुना तक डबल होता रहेगा। 25 गुना तक, ये नहीं फरमाया कि 25 दर्जे अजर, नहीं 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 नहीं, ये तो थोड़ा अजर है। क्या फरमाया? 25 गुना तक
تک ڈبل دگنا ہوتا رہے گا. کیسے؟ مثلا 2 کو 4 کے ساتھ، پھر 4 کو، پھر 2 4 کو، پھر 5 نہیں کرنا، پھر 4 کو آگے دگنا کرنا ہے. کتنے ہو گئے؟ 8 کو آگے دگنا کریں. اس طرح 25 درجے تک دگنا کریں گے. علماء نے لکھا کہ اس حساب سے جو شخص ایک نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، کتنی نمازیں؟ ایک. کتنی؟ ایک. بولو کتنی؟ ایک نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، 25 گنا دگنا کیا جائے تو ایک نماز کے بدلے میں اللہ 3 کروڑ 35 لاکھ 54,000 432 نمازوں کا اجر عطا فرمائے. اخیر نہیں ہوگی شیخ صاحب؟ اچھا، اللہ کو مشکل بھی نہیں، میں تسی دینا لے تھوڑی ہیں. ہاں جی، اتنا اجر میں اور آپ تو نہیں دے رہے، یہ تو اللہ دے رہا ہے. جب اللہ دے رہا ہے 25 گنا تک اگر اس کو دگنا کیا جائے گا جماعت کے سہائے. کتنے ہمارے دوست ہیں معمولی عذر کی وجہ سے جماعت کو ترک کر دیتے، معمولی عذر کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے. تقریباً گھر میں پڑھو گے 1 کا اجر، مسجد میں آ کر جماعت سے پڑھو گے 3.5 کروڑ کے قریب نمازوں کا اجر. اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کتنا بھائی اب تو بڑی ہی کم قسمتی ہے جو لوگ رہ جاتے ہیں. کیوں جی؟ اتنا نفع کون دے گا؟ اتنا نفع 1 کے بدلے میں 2 مل جائیں، 1 کے بدلے میں 5 مل جائیں، 1 کے بدلے میں 10 مل جائیں، 1 کے بدلے میں چلو کہیں 20% مل رہا ہے، کروڑوں کون دیتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں بڑی ہی کم قسم. اور پھر میں نے مانا یہ بات بھی کہ بعض ساتھی، توجہ کریں، بعض ساتھی اپنے نماز پڑھنے کے طریقہ کے بدلنے کی وجہ سے ہماری اس مسجد میں نہیں آتے ہوں گے. کچھ ساتھی ایسے بھی ہوں گے جو میری کوتاہیوں کی وجہ سے، میری انتظامیہ کی کوتاہیوں کی وجہ سے، یا ہماری مسجد کے نظم میں کوئی انسان ہے، ہو جاتا ہے کوئی خرابی کی وجہ سے یہاں پر، یا ہماری حرکت کی وجہ سے کوئی ناراض ہو جائے اور وہ جماعت کو چھوڑ دے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہے بجلی، آپ مجھے یہ بتائیں اس بجلی سے بندے مرتے نہیں؟ بولو یار. اگر آپ سے کوئی پوچھے کوئی اس سے تو بندے مرتے ہیں، آپ نے کیوں لگوائی؟ آپ کہیں گے مرتے تو ہیں لیکن فائدے بہت ہیں. میں کہتا ہوں ناراضگی تو ہے لیکن جماعت کو ترک نہ کرو، فائدے بہت ہیں. یہ ہماری سڑک یہاں پہ گزر رہی ہے، جو لوگ سڑک پہ جاتے ہیں کیا روزانہ حادثات نہیں ہوتے؟ کیا لوگ سڑکوں پہ ایکسیڈنٹ سے مرتے نہیں ہیں؟ آپ سے اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی وہ سڑک پہ نہ جانا، اتھے دے بندے مردے نے پہ، اتھے دے کسائی پھرن رہے نے، ادھر نہ جانا، آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں لیکن منافع بھی ہیں، ہمارے کام کاج ہیں. بھائیو عزیزو دوستو، ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہوں، ہماری طرف سے، ہماری انتظامیہ کی طرف سے اگر کوئی کوتاہی ہے اس میں سدھار لانے کی کوشش فرمائیں. اگر کوئی ایسی بات ہے آپ کے ذہن میں جس کی وجہ سے آپ نے مسجد میں حاضری چھوڑ دی، تم اپنے طریقے کے ساتھ پڑھو، کوئی نہیں روکے گا، آپ یہاں کوئی نہیں ٹوکے گا. میں نے کبھی بھی نہیں یہ کہا کہ تم ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو. سب پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. اپنے طریقے سے پڑھو لیکن پڑھو تو صحیح. تم اپنے طریقے پر آؤ، اپنی شرائط پر آؤ، تم اپنی کنڈیشن رکھو، مسجد میں آؤ لیکن جماعت کے ساتھ تم پڑھو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.